ناول نجات نازنین، رائٹر اسما احمد، قسط نمبر 5۔ اس رات جب آفاق نیند کی آغوش میں تھی، ارسل بیبک والے گھر کے اس کمرے میں بیٹھا جہاں کھڑکی سے آسمان کا ٹکڑا دکھتا تھا۔ سامنے خالی کاغذ تھا اور ہاتھ میں قلم۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی پرانا موسم بسا ہے، جیسے کوئی بارش برس کر بھی ادھوری رہ گئی ہو۔ تم بولتی ہو تو لگتا ہے جیسے وقت سانس لینا بھول جائے، اور جب خاموش ہوتی ہو تو لگتا ہے دنیا۔ مجھے لفظوں سے ڈر نہیں لگتا، مگر تمہارے چپ ہونے سے لگتا ہے۔ کہیں میں بھی وہ اجنبی نہ بن جاؤں جسے تم کبھی اپنی شاعری نہیں سناتی۔ تمہارے لہجے کی وہ نمی، تمہاری پلکوں کے کنارے سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو تم خود سے بھی چھپاتی ہو۔ میں وہ سب سننا چاہتا ہوں، بے آواز، بے لہجہ، بس تمہاری موجودگی کی خاموشی میں۔ اگر کبھی مجھے اپنا ایک شعر دینا چاہو تو شرط نہیں کہ وہ کاغذ پر ہو، تمہاری آنکھ سے گرا ایک آنسو بھی میری عمر بھر کی شاعری ہوگا۔ اگلی صبح آفاق کو ناشتے کی میز پر ایک لفافہ رکھا ملا، ہلکے نیلے رنگ کا، بغیر کسی نام کے، بس اندر وہ نظم تھی، وہی الفاظ جس میں ارسل نے اپنا آپ رکھ دیا تھا۔ آفاق نے پڑھا اور آہستہ سے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ کوئی خوشی کی مسکراہٹ نہیں، کوئی آنکھوں میں آنسو نہیں، بس ایک خاموشی تھی جو کہہ رہی تھی، یہ شخص اب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ کی عمارت میں دوپہر کی روشنی نرم پڑ چکی تھی۔ استنبول کی بلند ترین عمارتوں میں شمار ہونے والی یہ شیشے کی عمارت آج بھی خاموشی سے ٹیکنالوجی کے انقلاب کی سانس لے رہی تھی۔ سلطان ارسل اپنے مخصوص کیبن میں بیٹھا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ داؤد ابراہیم ساتھ کھڑا تھا، سادہ لباس، ہلکے چشمے، مگر آنکھوں میں گہری سمجھ اور وفاداری کی روشنی۔ یہ فائلز بھی دیکھ لیں سر، میں نے ہر پوائنٹ ذاتی طور پر چیک کیا ہے، داؤد نے ادب سے کہا۔ ارسل نے فائل بند کی، داؤد کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ تم پر اب وہ اعتماد ہو چکا ہے جو اکثر لوگوں پر نہیں ہوتا داؤد، تم صرف ملازم نہیں ہو، میرے دائیں ہاتھ ہو۔ یہ جملہ اتفاق سے سن لیا گیا۔ دروازے پر اہلم سرفراز کھڑی تھی، نیلی آنکھوں میں چند لمحے کو روشنی چمکی، پھر وہی روشنی ہلکی دھند میں بدل گئی۔ اس کے سنہری بال کندھوں پر گرے ہوئے تھے اور اس نے نیوی بلو ٹاپ اور سیاہ پینٹ پہنی تھی، پروفیشنل، لیکن اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح ایک نامحسوس کشش۔ معذرت، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ ارسل نے سر ہلایا۔ آؤ اہلم، ہم اے آئی پروجیکٹ کی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے تھے، بیٹھو۔ اہلم اندر آ گئی اور زیان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کمرے میں 3 لوگ تھے، مگر جو کشمکش چل رہی تھی وہ لفظوں سے آزاد تھی۔ زیان نے رپورٹ نکالی، یو ایکس دونوں گروپ کے لیے مختلف رکھنی ہوگی، ترک اور انگریزی یوزرز کی پسند الگ ہے۔ اہلم نے آئی پیڈ میز پر رکھا۔ میں نے دونوں ویژنرز کا ابتدائی ٹیسٹ کر لیا ہے، رپورٹ یہاں ہے۔ ارسل نے رپورٹ داؤد کی طرف بڑھا دی، یہ تم دیکھ لو، تمہاری ریویو کے بعد ہی ہم آگے بڑھائیں گے۔ داؤد نے فائل لی، جی بہتر، میں شام تک مکمل کر دوں گا۔ یہ جملہ اہلم کے دل میں کہیں چبھ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں بھی فائنل پریزنٹیشن پر کام کر سکتی ہوں۔ ارسل نے نظریں اٹھا کر اہلم کی طرف دیکھا، نرمی سے بولا، پریزنٹیشن تم ہی کرو گی، لیکن سٹرکچر داؤد کے مشورے سے، اس کا طریقہ زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ جملہ جیسے نیلی آنکھوں میں برف بن گیا۔ اہلم خاموش ہو گئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھی تھی، مگر اب وہ بس ایک رسم تھی۔ زیان نے سب کچھ محسوس کیا مگر کچھ نہ کہا۔ داؤد نے نظریں جھکائے رکھی، اس کے چہرے پر نہ فخر تھا نہ جھجک، بس ایک خاموش خدمت گزار کی طرح وہ کام میں جٹا رہا۔ اہلم نے دل میں سوچا، یہ دفتر جہاں میرا حسن بھی ہار رہا ہے اور سلطان ارسل کی ترجیح، وہ ایک خاموش، سادہ، وفادار آدمی ہے، داؤد ابراہیم۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ کمروں میں اترنے لگے تھے۔ کا سٹاف اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکا تھا، مگر اہلم سرفراز اپنے ذاتی آفس میں بیٹھی تھی۔ سامنے آئینہ تھا، بڑا، صاف اور بے رحم۔ اہلم کرسی سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئینے کے قریب آئی۔ اپنے آپ کو دیکھا، سنہری بال، نیلی آنکھیں، دلکش نقوش، وہی چہرہ جسے دیکھ کر اکثر لوگ پلکیں نہیں جھپکتے تھے، لیکن آج کسی نے نہیں دیکھا، نہ سلطان ارسل نے، نہ داؤد نے، جن دونوں کے درمیان وہ خود کو کہیں کھو چکی تھی۔ آہستہ سے بولی، کیا میرے حسن کا اثر ختم ہو رہا ہے، یا سلطان ارسل ویسے شخص ہیں جو چہروں کو نہیں نیتوں کو پرکھتے ہیں؟ اس کی آواز پر آ گئی،
میں نے کب چاہا تھا کہ مجھے تعریف ملے، بس نظر ملے، احساس ملے۔ پھر وہ پیچھے ہٹی، میز پر سے فائل اٹھائی اور ایک گہری سانس لی۔ تبھی دروازہ کھٹکا، زیان اندر آیا، سفید شرٹ، کالے پینٹ، تھکا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں سوال۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ احلم نے پیچھے دیکھا، مسکرا دی، وہی تربیت یافتہ مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ زیان چند قدم آگے بڑھا۔ تم چپ ہو گئی ہو احلم، وہ تم جو ہر میٹنگ میں نمایاں ہوتی تھی، آج خاموش کیوں تھی؟ احلم نے نظریں چرا کر کہا، جب الفاظ کی اہمیت نہ رہے تو خاموشی آسان لگنے لگتی ہے۔ زیان نے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، کبھی کبھی جو لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں وہ خود اندھے نہیں ہوتے، بس وہ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جھک کر وفاداری سے، خاموشی سے ان کے لیے جیتے ہیں۔ احلم کی پلکیں بھیگ گئی، مگر اس نے فوراً سنبھال لیا۔ میں ٹھیک ہوں زیان، یہ صرف ایک دن تھا، گزر جائے گا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، کاش یہ دن نہ ہوتا، اور اگر ہوتا تو مجھے آئینہ نہ دکھاتا۔ زیان خاموش رہا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنے جا سکتے ہیں، سمجھے نہیں جا سکتے۔ شام کا وقت تھا، سلطان ارسل آئسٹچ ٹاور سے واپس آیا۔ گاڑی پار کر کے وہ بیبک کے پرسکون محلے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک وہ جگہ جہاں وہ سلطان نہیں تھا، صرف ایک انسان تھا، اور عفاف کا شوہر۔ دروازہ کھولتے ہی گھر میں ہلکی روشنی تھی، کچن سے ہلکی خوشبو آ رہی تھی، مگر آواز کہیں اور سے آ رہی تھی۔ عفاف کی آواز، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ۔ ارسل کے قدم بے اختیار ہال کی طرف بڑھے۔ سامنے عفاف سفید دوپٹہ اوڑھے جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ آواز میں نرمی تھی، لیکن مفہوم میں ایک گہری تھر تھراہٹ۔ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو جاننا ہی نہیں جو تم سے جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ پھر عفاف نے اگلی آیت پڑھنا شروع کی۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ارسل کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے لگا جیسے یہ آیات اسی کے لیے اتری ہوں، وہ جو دنیا کے مال، شان و شوکت، چہروں، تعلقات، حسد اور شہرت میں الجھا رہا، اور عفاف وہ قرآن میں سکون میں، صبر کے بغیر بھی رضا میں تھی۔ عفاف نے قرآن بند کیا اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ ارسل، آپ آ گئے؟ ارسل نے سر ہلایا، مگر کچھ بول نہ سکا۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ آہستگی سے بولا، میں دفتر سے بھاری دل کے ساتھ نکلا تھا۔ ہر رشتہ، ہر تعلق جیسے ایک امتحان لگتا ہے، لیکن تم تو وہ خواب بن گئی ہو عفاف۔ عفاف نے مسکرا کر کہا، جب اللہ کہتا ہے کہ جان اور مال آزمائشیں ہیں تو ہم کس چیز پر ناز کریں؟ ارسل، ہمیں تو بس ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی دعا مانگنی ہے۔ ارسل نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم میرے لیے محض بیوی نہیں ہو، تم میرے اندر کی جنگ کا سکون ہو۔ عفاف نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ میرے لیے وہ سوال ہے جس کا جواب صرف خاموشی میں ملتا ہے۔ گھر کی خاموش فضا میں سکون بڑھ گیا۔ نہ دنیا کی سازشیں، نہ آفس کی سیاسی چالیں، بس ایک تلاوت، ایک آیت، اور دو دل جو اب آزمائش کی بجائے رحمت کے سائے میں آ رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بیبک کی پرسکون فضا میں صرف سمندر کی ہلکی آوازیں اور آسمان پر چمکتے چند ستارے تھے۔ سلطان ارسل اور عفاف صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عفاف نے گرم چائے کا کپ دونوں کے درمیان رکھی، میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے تلاوت کے بعد ایک عجیب سی روشنی اندر جاگ اٹھی ہو۔ ارسل اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، وہ چہرہ جس پر کوئی شکایت نہیں، کوئی سوال نہیں، اور شاید یہی چیز اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ پھر وہ یکدم بولا، عفاف، کیا تم نے کبھی اللہ سے شکایت کی؟ عفاف کا ہاتھ چائے کے کپ پر ٹھہرا، اس کی پلکیں ذرا سا لرزی، مگر وہ مسکرائی اور آہستگی سے بولی، نہیں، کبھی نہیں۔ ارسل نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تم نے تنہائی دیکھی، بے وفائی دیکھی، انکار، ذلت، بے چینی، کیا تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اللہ تمہیں آزمائش سے نکالے؟ عفاف کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ نرمی سے بولی، جب کوئی اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا، بس بات کرتا ہے۔ اور جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے بس کہا، یا اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اسے اپنی رضا بنا لوں گی۔ ارسل خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا، وہ غرور، وہ اختیار، وہ دنیا جو اس نے کمائی تھی، سب ایک پل کو بے معنی لگنے لگا۔
اور اگر اللہ تم سے وہ سب کچھ چھین لیتا جو آج تمہیں ملا ہے؟ ارسل نے آہستہ سے پوچھا۔ عفاف کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر لہجہ وہی مضبوط رہا۔ تو میں کہتی یا اللہ، جو کچھ تو نے دیا تھا وہ تیرا ہی تھا، اور جو تو نے واپس دیا وہ بھی تیرا تھا، مجھے تیرا ہونا کافی ہے۔ سلطان ارسل نے اس کے ہاتھوں کو تھاما، لیکن آج وہ محبت سے نہیں شکر گزاری سے تھام رہا تھا۔ تم انسان نہیں ہو عفاف، تم وہ دعا ہو جو میں نے کبھی مانگی نہیں، مگر اللہ نے میری نیت دیکھ کر مجھے دے دی۔ عفاف نے پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے دل کی دھڑکنیں کھل گئی ہوں، اور پھر صرف اتنا کہا، اب آزمائش گزر چکی ہے ارسل، اب صرف شکر باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان ارسل کے دل میں طاقت کا تکیہ گرتا ہے اور ایمان کی زمین بجھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں سمندر کی طرف کھلتی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ بیبک کا وہ گھر جہاں اب محبت کا سایہ تھا نرمی سے سانس لے رہا تھا۔ عفاف جا چکی تھی نیند کی وادی میں، اس کے سجدے اب خوابوں میں بدل چکے تھے، چہرے پر سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ سلطان ارسل کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، خاموش بے حرکت، پر اندر سے جیسے طوفان چل رہا ہو۔ آج وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ کچھ سننا چاہتا تھا۔ اوپر سے اس نے قرآن پاک اٹھایا، وہی نسخہ جو عفاف کے ہاتھوں میں اکثر ہوتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کھولا، بغیر کسی نشان، بغیر کسی ارادے کے، اور ایک صفحہ کھل گیا۔ سورۃ بقرہ، آیت نمبر 286۔ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ارسل کی پلکیں تھر تھرا گئیں۔ اس نے خود سے کہا، کیا یہ میرا خواب ہے؟ کیا میں اتنا کمزور نہیں جتنا خود کو سمجھتا ہوں؟ اس نے صفحہ پلٹا، اگلی جگہ انگلی ٹھہری۔ سورۃ حدید، آیت نمبر 23۔ تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس پر نہ اکڑو جو تمہیں عطا ہوا، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارسل کا دل دھڑکنے لگا، میں نے کتنا کچھ کھویا اور کتنا کچھ پا کر اکڑ گیا، کیا اللہ مجھے اب بھی قبول کر سکتا ہے؟ پھر جیسے اندر سے کوئی صدا آئی، قرآن چھوڑو نہیں، دیکھو، سنو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے ارسل۔ اس نے ایک اور صفحہ کھولا، اور وہاں ایک آیت جیسے صرف اسی کے لیے ہو۔ سورۃ توبہ، آیت نمبر 105۔ اور کہہ دو، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومن بھی۔ ارسل نے قرآن بند نہیں کیا، بس آنکھیں بند کر لیں اور دل سے کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں بدلوں گا، میں وہ شوہر بنوں گا جو تیری رضا کے ساتھ کسی کی زندگی کی خوشی بھی بنے۔ میں عفاف کی خاموش دعا کا وہ جواب بننا چاہتا ہوں جو وہ کبھی مانگ بھی نہ سکی۔ پھر وہ جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ پہلا لفظ اس کے دل سے نکلا، لبوں سے نہیں۔ شکریہ یا اللہ، شکریہ کہ تو نے مجھے عفاف عطا کی اور اس کے وسیلے مجھے اپنی پہچان کرائی 6 مہینے بعد۔ صبح کی روشنی پورے گھر میں نرمی سے پھیل رہی تھی، سمندر کی ہوائیں کھڑکیوں سے آ کر پردوں کو ہلا رہی تھیں۔ کچن میں سلطان ارسل اپرن پہنے کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ چپکے چپکے ہنس بھی رہا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، یہ کیسی خوشبو ہے؟ عفاف ہاتھوں سے اپنی کمر سہلاتے ہوئے اندر آئی۔ اس کا چہرہ ہلکی سی سوجن کے ساتھ تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی، جیسے صرف ماں بننے والی عورت کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ارسل نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر چمچ ہوا میں گھمایا۔ یہ ہے تمہاری پسندیدہ شہزادی والی چائے، ساتھ میں فرینچ ٹوسٹ اور تھوڑا سا جلا ہوا پیار۔ عفاف نے ناک چڑھا کر منہ بنایا، مجھے ابھی کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو فرمائیے بیگم صاحبہ، دل کس چیز پر آیا ہے؟ عفاف نے بالوں کو جھاڑ کر سنبھالا، پھر معصومیت سے بولی، ابھی ابھی دل چاہا ہے پودینے والی چٹنی، آم کے اچار اور نیپالی موموز کھانے کا۔ ارسل نے ہنستے ہوئے ہاتھ سر پر مارا، ماشاءاللہ، یہ ترکی میں 3 براعظموں کی کریونگ ہو رہی ہے۔ عفاف خفاف سی ہو گئی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ بچے کے دل کی بات ہے، اگر اس کو موموز چاہیے تو۔ ارسل فوراً گھٹنے ٹیک کر اس کے پیٹ سے مخاطب ہوا، بیٹا، اگر تم واقعی موموز مانگ رہے ہو تو ہم استنبول میں ہمالیہ بھی لے آئیں گے، بس امی کے موڈز کو تھوڑا سا قابو میں رکھو۔ عفاف نے تکیہ اس پر مارا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، نہ شادی اتنی جلدی کرتے، نہ یہ سب ہوتا۔ ارسل نے شوخی سے آنکھ ماری، اگر دوبارہ موقع ملے تو اور جلدی کرتا، تاکہ تم زیادہ دن میرے ساتھ نخرے کر سکو۔ عفاف کی آنکھوں میں ہنسی اور نمی ایک ساتھ آ گئی۔ پھر دھیرے سے کہا، ارسل، میں ڈرتی ہوں کبھی کبھی، کیا میں اچھی ماں بن سکوں گی؟ میری دعائیں، میرے سجدے، کیا وہ سب کافی ہوں گے؟ ارسل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، جس عورت نے اپنی خاموشی سے مجھے دعا سکھائی وہ ماں نہیں رحمت بنے گی۔
عفاف نے نظریں جھکا لی اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے کبھی کبھی بہت کچھ کھانے، رونے، ہنسنے اور سونے کا دل کرتا ہے ایک ساتھ۔ ارسل نے اس کی پیشانی چومی۔ خوش نصیب ہوں میں جس کی بیوی اب صرف بیوی نہیں ماں بننے جا رہی ہے، اور جس گھر میں اب صرف محبت نہیں ایک ننھا سا دل بھی دھڑکنے لگا ہے۔ سفید شیشوں سے گھرا ہوا پرسکون کمرہ، مدھم سے نیلی روشنی اور دیواروں پر سادہ مگر دل کو سکون دینے والا آرٹ ورک۔ عفاف بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے پہلو میں سلطان ارسل کرسی پر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے کہ نرس نے الٹرا ساؤنڈ مشین تیار کی اور ترک ڈاکٹر نیسا کایا نے نرمی سے عفاف کو تسلی دی۔ اب ہم سن سکتے ہیں۔ مشین آن ہوئی، کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک مسلسل تیز آواز ابھری، ٹھک ٹھک ٹھک۔ عفاف نے چونک کر ارسل کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، آنسو اور ایک ایسا لمس جیسے وہ اپنے وجود میں کسی اور کی موجودگی پہلی بار محسوس کر رہی ہو۔ یہ آواز۔ ڈاکٹر مسکرائیں۔ اب کے بچے کا دل بہت مضبوطی سے دھڑک رہا ہے۔ ارسل کے لب تھرتھرا گئے، اس کی پہلو سے ایک بے اختیار آنسو ٹپکا جو عفاف کے ہاتھ پر گرا اور جیسے دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ گواہی دے گیا۔ یہ میری بیوی دعا کی پہلی گونج ہے اور میری زندگی کی پہلی دعا جو سنی گئی ہے۔ ارسل کی آواز جیسے دعا سے بھی زیادہ نرم ہو چکی تھی۔ عفاف نے دھیرے سے ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ یہ میں نہیں، یہ میرے اندر جیتا ہے، یہ وہ ہے جسے میں نے صرف راتوں میں اللہ سے مانگا تھا اور اب اس کی آواز میرے جسم میں ہے۔ ارسل نے اس کی پیشانی چومی۔ عفاف، اب تم صرف بیوی نہیں، تم دھڑکن ہو زندگی کی۔ آج میں نے اپنے بچے کی پہلی آواز سنی، وہ صرف دل کی دھڑکن نہیں تھی، وہ میرے رب کی طرف سے جواب تھا کہ میں تنہا نہیں، کہ میرے سجدے خالی نہیں گئے اور یہ وجود میرے اندر میری آغوش میں میرے ایمان کا تحفہ ہے۔ عفاف اپنی ڈائری کے وسط میں اپنی زندگی کے نئے موڑ کو بیان کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا استنبول خاموشی میں ڈوبا تھا اور بیبک کے اس سمندر کنارے گھر میں صرف ہوا کے نرم جھونکے چل رہے تھے۔ عفاف گہری نیند میں تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکا سا عکس، اور دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکا سا عکس اور دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے۔ سلطان ارسل اس کے پاس بیٹھا تھا، جاگتا ہوا مگر بے چین نہیں، بلکہ کسی اندیکھی خوشی میں ڈوبا ہوا۔ وہ آہستگی سے جھکا، عفاف کے پیٹ کے قریب چہرہ لا کر سرگوشی میں بولا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، مگر پھر بھی تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ مسکرایا، ایک باپ کی وہ مسکراہٹ جو اپنے بچے کے سائے سے بھی پیار کر بیٹھتا ہے۔ تم نے مجھے ایک ایسا آدمی بنا دیا ہے جو پہلی بار اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوا، جو رات کو اپنے رب سے بات کرتا ہے صرف اس لیے کہ تم محفوظ رہو۔ اس نے نرمی سے عفاف کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے اس ننھے وجود کو تھپکی دے رہا ہو۔ میں نے ساری دنیا دیکھی، اقتدار، شہرت، طاقت، سب کچھ، جیسے آج تمہارے لیے سوچ رہا ہوں۔ تمہارے آنے سے پہلے میں صرف جیتا تھا، اب میں جینے کی وجہ رکھتا ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا رک کر سرگوشی میں کہا، اور تمہاری ماں، وہ تم سے پہلے میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی، لیکن تم وہ خواب ہو جو اس کی دعا بن کر میرے دل میں اتر رہا ہے۔ پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، ایک دن جب تم مجھے دیکھو گے تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اندر اللہ کا شکر دیکھو، کیونکہ تم صرف میری اولاد نہیں، تم میرے رب کا انعام ہو۔ عفاف نیند میں ہلکی سی مسکرائی اور اس کے پیٹ کے نیچے ننھے سے دل نے شاید کچھ حرکت کی، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو، میں سن رہا ہوں بابا۔ ترکی کا خزاں اپنے نرم جھونکوں کے ساتھ بیبک کے درختوں پر اترا ہوا تھا، کھڑکی کے باہر پتے گر رہے تھے اور اندر ایک محبت پھر سے جنم لینے کو تیار تھی۔ عفاف کمرے میں چھوٹے بچے کپڑے ترتیب دے رہی تھی، 8واں مہینہ چل رہا تھا، ہر حرکت میں تھکن مگر چہرے پر ایسا نور جیسے کوئی دعا جلد قبول ہونے والی ہو۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک تھالی پکڑی جس میں رکھا تھا قرآن پاک، عفاف کی بچپن کی تصویر، آمنہ کے ہاتھوں سے بنی چاندی کی چوڑیاں اور ایک چھوٹا سا جھولا نما تحفہ۔ انہوں نے سب کے سامنے آ کر کہا، یہ صرف بیبی شاور نہیں، یہ اس دعا کی تکمیل ہے جو میں نے ہر شب عفاف کے لیے مانگی، کہ اس کے دامن میں بھی کوئی ننھا سا چہرہ ہو جو اسے ماں کہے۔ ان کی آواز لرز گئی مگر الفاظ دل سے نکلے، میری بیٹی نے ہمیشہ خاموشی سے جیا، کبھی شکایت نہیں کی، بس رب سے مانگتی رہی۔ آج ہم سب اس مانگ کا جشن منانے آئے ہیں۔ ترک روایات کی خوبصورتی اور پاکستانی دعاؤں کی مٹھاس مل کر عفاف کی جھولی بھرنے آئی ہیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔
بیبی شاور کے نیلے پھول اب بھی ارد گرد پڑے تھے، کچھ ہوا سے ہل رہے تھے، کچھ زمین پر سو گئے تھے۔ آفاف کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چائے کا کپ، بال ہلکے سے کھلے اور چہرے پر تکلیف کی تھکن، لیکن دل کی چمک۔ ارسل اندر داخل ہوا، 2 کپ کیک ہاتھ میں لیے اور مسکراہٹ لبوں پر۔ محترمہ، بیبی شاور کی ملکہ، کچھ کہا نہیں کہ شوہر بھی تھک سکتے ہیں۔ آفاف نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ارے واہ، شوہر نے تو صرف دوبارہ مہمانوں کو سلام کیا تھا اور بیوی 8 مہینے سے پوری قوم اٹھائے پھر رہی ہے۔ ارسل ہنسا اور صوفے کے پاس بیٹھ کر بولا، تو پھر سنو، یہ کپ کیک اس ماں کے لیے ہے جس نے آج سب کی توجہ چرا لی، اور یہ دوسرا اس بچی کے لیے جو اندر بیٹھ کر شوخی سن رہی ہے۔ آفاف نے شرارتی انداز میں انگلی سے ارسل کی طرف اشارہ کیا۔ خبردار ریحان، میری ٹیم میں ہے، وہ تمہارے حق میں نہیں جائے گی۔ ارسل آنکھیں سکے کر بولا، اچھا دیکھ لینا، کل سے وہ پہلی لات مجھے مارے گی۔ آفاف ہنس پڑی، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ریحان بیٹا، بابا کو نہ چھیڑنا ورنہ اگلی بار بیبی شاور میں کپ کیک نہیں ملے گا۔ ارسل نے سر جھکایا اور اس کے پیٹ کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ بیٹا، اگر امی زیادہ بولے نا تو مجھے ایک ہنٹ دے دینا تاکہ میں جان سکوں تم میری طرف ہو۔ آفاف نے اس کے سر پر تکیہ مارا، یہ تو میں نے ماری ہے اور وہ میری طرف ہے۔ ارسل ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا اور بولا، اوف خدایا، 2 کے خلاف اکیلا شوہر، یہ انصاف نہیں۔ رات بہت خاموش تھی، سمندر کی لہریں بھی جیسے دم سادے بیٹھی تھی۔ آفاف نے تہجد پڑھی، پھر قرآن کھولا اور تلاوت شروع کی۔ چند آیات کے بعد اس کی نظر ایک ایسی آیت پر ٹھہری جیسے وہ آیت اسی رات، اسی لمحے اس عورت کے لیے نازل ہوئی ہو، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو تھام نہ لیا ہوتا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اب گھر میں بادشاہی میری نہیں، تم دونوں کی ہے۔ آفاف نے انگلی لہرا کر کہا، آپ سمجھے، اور ریحان کے بعد بھی یہی سسٹم رہے گا۔ ارسل نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر جھکایا، جی بیگم، دل و جان سے غلام حاضر ہے۔ آفاف نے اشارت سے کہا، اچھا غلام ہے تو میرے پاؤں کی مالش کر دے۔ ارسل نے ہار ماننے والے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے، او میرے مالکوں کے قافلے، مجھے ریحان کی ڈائپر چینجنگ کی ٹریننگ ابھی سے دینی پڑے گی۔ کچن سے آمنہ بیگم نے آواز دی، ارسل بیٹا، تمہاری چائے تیار ہے۔ ارسل نے آفاف کی طرف دیکھا، تمہیں کچھ لا دوں؟ آفاف نے سر ہلایا، نہیں، بس تم جلدی آ جاؤ، آج رات مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ارسل نے جھک کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، رات تمہاری ہے، باتیں بھی اور سننا بھی، بس تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ آفاف نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہم دونوں تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے۔ ارسل نے جوتے پہنے، پرفیوم لگایا اور پھر دروازے سے نکلتے ہوئے ایک آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ عورت جس کے چہرے پر نیند، محبت اور قربانی تینوں ایک ساتھ تھے، دل سے نکلا، یہ صبح تم سے شروع ہوئی، شام بھی تم پہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ دروازہ بند ہوا اور بیبا کے اس گھر میں ایک عورت آسمان کی طرف دیکھ کر ہولے سے بولی، اللہ اسے سلامت رکھنا، کیونکہ اب میرا دل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ زیان اور اہلم کا اپارٹمنٹ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج کوئی خاص تہوار نہیں تھا، لیکن اہلم نے ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، اپنے گولڈن بال کھلے چھوڑے تھے اور نیلا شفون کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آہستہ آہستہ چائے کا کپ تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموش سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بات دل میں چھپی ہوئی ہو جو وہ کسی خاص لمحے پر ظاہر کرے گی۔ زیان اخبار دیکھ رہا تھا مگر بار بار اہلم کو نظروں کے کنارے سے دیکھتا، اور تمہاری موجودگی میرے ڈر کو چھپا لیتی ہے۔ چاندنی ان دونوں کے چہروں پر نیلا سا نور پھینک رہی تھی۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلا اور اہلم اور زیان اندر آئے۔ زیان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور اہلم کے چہرے پر وہ چمک جو صرف ماں بننے والی عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ آفاف چونک کر کھڑی ہوئی، ارے واہ، رات کے اس وقت مٹھائی، سب خیریت تو ہے؟ زیان ہنسا، ارسل کے پاس آیا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے کر بولا، مبارک ہو ارسل بھائی، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ ارسل لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، اس نے اہلم کی طرف دیکھا، پھر زیان کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آفاف کی طرف مڑا، میں ماموں؟ آفاف، کیا تم نے سنا؟ یہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ آفاف کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے اہلم کو گلے سے لگا لیا اور دھیرے سے کہا، الحمدللہ، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے اللہ نے تمہارے خاموش صبر کا انعام دے دیا ہے۔ جب زیان نے مٹھائی کا ڈبہ ارسل کو دیا اور کہا، ارسل بھائی، آپ ماموں بننے والے ہیں،
تو ارسل نے چند لمحے خاموش رہ کر حیرت سے احلم کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے چہروں پر بچوں جیسی اشارت آ گئی۔ اس نے ڈبہ میز پر رکھا، احلم کے سامنے جھکا اور سنجیدگی سے بولنے لگا، بیٹا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں نیک سلامت اور دلیر بچہ عطا کرے جو احلم جیسا حسین ہو اور زیان جتنا کم گو۔ زیان نے فوراً کہا، واہ بہت اچھی دعا دی ہے، شکریہ۔ آفاف ہنس پڑی۔ احلم نے شرماتے ہوئے کہا، ارسل بھائی آپ واقعی خوش ہیں؟ ارسل نے بہت نرمی سے جواب دیا، خوش احلم؟ مجھے لگتا ہے جیسے زندگی نے مجھے ایک اور رشتہ دیا ہے جس میں میں صرف ماموں نہیں بلکہ شاید دوست، استاد اور کھلونا بھی بننے والا ہوں۔ پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور ہاں تم دونوں کو خبردار کر دوں، بچے کو پہلے کھلونا میں دوں گا، پہلا جھولا میں خریدوں گا اور پہلا نام بھی میری اجازت سے ہوگا۔ آفاف نے کہا، آپ تو پورا ماموں پروٹوکول تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ ارسل نے ارحم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم صرف زیان کی بیوی نہیں ہو، تم میری چھوٹی بہن ہو، اور یہ جو آنے والا ہے نا، یہ میرے لیے پہلی بار کسی رشتے کا معصوم سا عکس ہوگا۔ یہ میری دعا ہے تمہارا بچہ تمہاری جیسی خوشبو رکھے اور زیان کی طرح حفاظت کا ہنر سیکھے۔ ارسل نے اشارت سے احلم کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اور جناب ننھے مہمان پہلے ہی اعلان کر دوں، ماموں ہوں تمہارا، رشوت کے بغیر محبت نہیں ملے گی، چاہے تم لڑکا ہو یا لڑکی۔ پہلے دن سے یہ بات یاد رکھنا، ماموں تمہیں بگاڑیں گے اور تربیت تمہاری ماما کرے گی۔ سب ہنس پڑے۔ ارسل نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا، اور ہاں احلم بچے کا پہلا لفظ ماموں ہونا چاہیے ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا، جاری ہے۔